العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ محترم حضرات، آج کی نماز تراویح میں پہلے تو سورۃ المائدہ وہ مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے کچھ حصہ سورۃ الانعام کا بھی تلاوت ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ یہ بھی پہلی صورتوں کی طرح مدنی صورت، مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ جو تقسیم ہے نا صورتوں کی کہ یہ مدنی ہیں اور یہ مکی ہیں، اس تقسیم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں ہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہیں یا اس کے مضافات میں نازل ہوئی ہیں، وہ سب کی سب مکی صورت کہلاتی ہیں۔ اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں یا جو آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مدنی کہلاتی ہیں، اگرچہ وہ آیات اور ان بعض صورتوں کی کچھ حصص وہ مدینہ طیبہ سے باہر ہی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ اب اسی صورت میں دیکھیے یہ جو چند آیات کے بعد اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ یہ اس مائدہ سورۃ مائدہ کا حصہ ہے، لیکن یہ نازل ہوا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اللہ اکبر، یعنی اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تھے، لیکن چونکہ یہ ہجرت کے بعد ہے اس لیے اس آیت کو بھی مدنی صورتوں میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے یا صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے۔ توقیفی سے مراد کیا کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ ترتیب سکھلائی ہے۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک کو بلا کے جو قرآن مجید کے لکھنے پر مقرر تھے وہ آیت لکھوا دیتے اور یہ بھی فرما دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو، یعنی اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو۔ یا اسی طرح
پہلے سورۃ بقرہ ہے، پھر اس کے بعد آل عمران ہے، پھر نساء ہے، پھر المائدہ ہے۔ یہ جو اسی طرح ترتیب ہے تمام صورتوں کی، تو یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب یہ دونوں ہی توقیفی ہیں، من جانب اللہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہی ان کی تعیین اور ان کی تبیین بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صورت مائدہ ہے، اور اس مائدہ کے معنی ہے دسترخوان، کھانے کا چنا ہوا دسترخوان جس پر کھانا پڑا ہو، مائدہ کھانے کی چیز۔ اور یہ اس لیے اس کا نام ہے کہ سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے، یعنی بنی اسرائیل میں سے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے حواری مسلمان ہونے والے تھے، اسلام قبول کرنے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انہوں نے اقرار کیا تھا یہودیوں کے خلاف۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو ہم مسلمان ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مانا ہے، تو کیوں نہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس بات کا مطالبہ کریں، ان سے عرض کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر کرم فرمائے اور پکا پکایا کھانا ہمیں عطا فرمائے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو وادی تیہ میں، اب یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بظاہر یہ بات عقل فکر میں آنے والی نہیں ہے، انہوں نے جہاد سے انکار کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ جہاد کرو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑی ہی دلیری سے اور جرأت سے یہ بات کہہ دی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم سے نہیں لڑائی ہوتی، بنو عمالقہ سے ہم نہیں لڑ سکتے، وہ بڑی طاقتور قوم ہے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، وہ لڑیں، جب آپ ان کو فتح کر لیں گے تو پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ یہ عجیب قوم تھی۔ اب ان کی اس گستاخی کی سزا ان کو یہ ملی کہ وادی تیہ میں 40 سال تک مارے مارے پھرتے رہے، ان کو شام جانے یا مصر جانے کی کوئی راہ ہی نہیں ملتی تھی، کدھر کو جائیں، چلتے 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 شام ہو جاتی، راستہ نہ ملتا، یعنی کوئی 2 4 10 سال کی بات نہیں، 40 سال تک یہ ان کی کیفیت رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کے حکم کی فرما برداری کا وبال کتنا ہے، نبی کے حکم کی فرما برداری کا وبال کیا ہے۔ نبی نے حکم دیا، انہوں نے آگے سے بڑی جرأت سے انکار کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گم گشتہ راہ ہو گئے، راستہ ہی نہ انہیں ملا۔ بھائی سیدھی بات ہے، اسی طرح جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ راہ ہدایت سے خارج ہو جاتے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی مخالفت کر کے، نافرمانی کر کے انسان راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ راہ ہدایت ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں۔ تو چونکہ وہ 40 سال تک وہاں رہے، اب بالکل صحرا ہے، وہ کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر ترس کیا اور دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ ان پر رحمت فرمائیے اور ان کو کھانا دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ عطا فرمایا اس وادی تیہ میں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال انہوں نے یعنی حواری جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو یہ ساری داستان معلوم تھی کہ ان کے پاس پکا پکایا کھانا صبح و شام آ جاتا تھا۔ ہم بھی حضرت اپنے
عیسیٰ علیہ السلام سے التماس کریں کہ آپ بھی دعا کریں اور اللہ ذوالجلال جناب ہمیں کھانا پکا پکایا دے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخر، کہ پکا پکایا ہمیں کھانا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو یہ پھر ہمارے لیے عید ہوگی، ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد والے آنے والوں کے لیے بھی یہ ایک یادگار ہوگی۔ جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو پکا پکایا من اور سلوہ ملتا تھا، تو اس آیت کی بنا پر اس سورت کا نام المائدہ رکھا گیا ہے۔ سورت یہ نازل ہوئی ہے جس طرح کہ اس کے ابتدائی آیات سے معلوم ہوتا ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ تقریباً ہوئی ہے 7 میں، اللہ اکبر کبیر، گویا 7 ہجری کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ ساری سورت، یہ بھی علماء نے لکھا ہے، مفسرین حضرات نے رحمہم اللہ نے، کہ اس سورت کا اکثر مضمون جو ہے وہ ایک ہی بار اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا ہے، سوائے چند ایک آیات کے۔ باقی ساری سورت جو ہے وہ ایک ہی مرحلے میں، ایک ہی پیرائے بیان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی۔ تو اسی صورت یعنی اس غزوہ اپنے صلح حدیبیہ کے بعد یہ نازل ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو ابتدائی آیات میں اس بات کی تاکید کی کہ ایمان والو، جو تم نے قوم کے ساتھ عہد و میثاق کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس وعدے کا وفا کرو۔ مشرکین مکہ سے جو عہد ہوا تھا کہ ہم اگلے سال آئیں گے، اس سال واپس جاتے ہیں، کوئی تعرض نہیں کریں گے، کسی کا راستہ نہیں روکیں گے، کوئی ہمارے پاس آ جائے گا تمہارا ہم واپس کر دیں گے، ہمارا چلا جائے گا تو تم بے شک واپس نہ کرنا، یہ شرطیں تھی اس میں۔ اب اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ انہوں نے تمہارا راستہ روکا تھا تو تم بھی ان کا راستہ روک دو، جو راستہ وہ تجارت کے لیے شام میں جاتے تھے، کہ تم نے ہمارا راستہ روکا اللہ کے گھر جانے کا، عمرہ کرنے کا، طواف کرنے کا، اب تجارت کر کے دکھاؤ، کاروبار کر کے دکھاؤ، ہم بھی تمہارا راستہ روکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو اسی معاہدے کے تناظر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورت کی ابتدا میں کہ اس وعدے پر پورے اترو اور کسی کو اس طرح گزند نہ پہنچاؤ۔ اور پھر اس کے بعد احرام ہی کے بارے میں، احرام ہی کی حالت میں شکار کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، شکار کرنا بھی نہیں، شکار کرنے کا حکم بھی نہیں کسی کو دینا۔ احرام باندھا ہوا ہو وہ بری جانور کا شکار نہیں کر سکتا، نہ شکار کرنے کا کسی کو کہہ سکتا ہے۔ ہاں کوئی بغیر اس کے اشارے کنائے کے شکار کر لے اور وہ پکا پکایا اس کے خدمت میں پیش کر دے تو یہ کھا سکتا ہے، لیکن شکار نہیں کر سکتا، یہ پابندی ہے۔ البتہ جو سمندر کا شکار ہے، مچھلیاں ہیں، ان کی اجازت ہے۔ اور اسی ضمن میں پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے جانوروں کی حلت و حرمت کا ذکر کیا، یعنی یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جانوروں کی حلت، کون سا جانور تمہارے لیے حلال ہے، کون سا تمہارے لیے حرام ہے، یعنی حلمت اور حرمت کے مسائل جو ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے، جس کا گلا گھونٹ جائے وہ گلا گھونٹ کے مار دیا جائے وہ بھی حرام ہے، جو اوپر سے گر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے، اگر کسی کو کوئی جانور سینگ مارے اور وہ مر جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی یہ جانوروں کی حلت و حرمت کے مسائل اللہ ذوالجلال نے پھر اس کے ضمن میں بیان فرمائے، اور پھر اسی ضمن میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب یہاں یہ غور کیجیے کہ پہلے کھانے پینے کے مسائل ہیں،
پہلے کھانے پینے، کون سے چیز کھا سکتے ہو، کون سے کھا نہیں سکتے، کس چیز کا شکار کر سکتے ہو، کس کا شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد یہ بات لائی ہے یہاں، اس آیت کو نبی علیہ السلام نے جو مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اس کو یہاں آپ نے فرمایا یہاں لکھو، یہاں لکھو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں اس کا ذکر کرنا اس بات کا قرینہ ہے کہ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات یہی نہیں ہے، بلکہ حلال و حرام کا اہتمام کرنا یہ بھی دین ہے۔ جو چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام جانو، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال جانو، یہ بھی دین ہے۔ اور اسی آیت کے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ آج کافر تم سے مایوس ہو گئے، کافر تمہارے ساتھ مایوس ہو گئے، یعنی کھانے پینے کے جو حلال حلت و حرمت کے مسائل بیان کر دیے ہیں، اب تمہارا گویا کہ دسترخوان ان سے دسترخوان سے جدا ہو گیا ہے، تمہارا کھانا ان سے جدا ہو گیا، ان کا کھانا تمہارے کھانے سے جدا ہو گیا ہے۔ پہلے تو کھانے پر مل بیٹھنے کا کوئی اتفاق امکان تھا، لیکن اب ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے وہ تم سے مایوس ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کہ اب مسلمان اب ہمارے ساتھی نہیں بنیں گے، کھانے پینے کے مسائل آ جانے کے بعد یہ اب ہمارے ساتھی نہیں بنیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلے توحید تھی، نماز تھی، زکوٰۃ تھی، اور انفاق فی سبیل اللہ تھا، یہ سارے احکام موجود تھے، لیکن ان احکام پر یہ بات نہیں فرمائی گئی کہ الیوم یائس الذین کفروا، کہ آج کافر مایوس ہو گئے، بلکہ یہ اس وقت فرمائی ہے جب حلت و حرمت کے مسائل بیان کیے گئے، جب حلال و حرام کھانے پینے کے مسائل جو ہیں نا وہ اجاگر کیے گئے ہیں، وہ نمایاں کیے گئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن یہ کافر جو ہے نا وہ تمہارے دین سے، تم سے مایوس ہو گئے کہ اب ہمارا ان کے ساتھ کسی اعتبار سے ایکا نہیں ہو سکتا، اکٹھ نہیں ہو سکتا، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ سب اشارہ ہے کہ دین میں صرف یہی نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، بلکہ حلت و حرمت کے مسائل بھی اسی طرح دین ہیں جس طرح نماز اور روزہ یہ دین کے مسائل ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح کے کھانے پینے کے یہ مسائل بیان کیے، اور کھانے پینے کے مسائل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ وضو کا مسئلہ بتلایا ہے، وضو کا مسئلہ بتلایا ہے، اور وضو پانی نہ ہو تو تیمم کی اجازت دی ہے۔ یہاں جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وضو کا حکم دینے کے بعد اور تیمم کا حکم دینے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے بالآخر فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ وضو کا حکم، یہ پانی نہ ہو تیمم کا حکم، یہ اس لیے ہے کہ تم پاک صاف رہو اور اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر پوری ہو جائیں۔ حالانکہ پہلے بھی اتمام نعمت کا ذکر ہے، اتمام نعمت کا پہلے بھی ذکر ہے، یہاں بھی اتمام نعمت کا پھر دوبارہ ذکر ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ۔ یہ دوبارہ نعمت کیا ہے؟ پانی نہیں ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، یا استعمال نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ بے وضو رہے، پلید رہے، پاک صاف نہ رہے۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا ہے؟ تیمم کرنے کی اجازت دی ہے، اور یہ خاصہ ہے اس امت کا، یہ خاصہ ہے اس امت کا۔ پہلی امتوں
میں یہ تیمم کا کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ صرف وضو کر کے ہی نماز پڑھ سکتے تھے، وضو کر کے ہی نماز پڑھ سکتے تھے۔ لیکن اس امت پر اللہ ذوالجلال نے یہ احسان کیا، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی المسجد جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ یہ زمین میرے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جائے مسجد بھی بنا دی ہے اور طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے اس زمین کو۔ پہلی قوموں کے لیے کیا تھا کہ تم نے عبادت کرنی ہے صرف اپنے معبد خانے میں، صرف اپنے معبد خانے میں۔ آج بھی عیسائی دیکھ لیں، وہ عبادت کریں گے اپنے گرجے میں کریں گے، کسی اور جگہ وہ عبادت نہیں کریں گے۔ اسی طرح غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ اپنے معبد خانوں میں عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمان جہاں بھی چاہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، جہاں بھی چاہے پاک جگہ ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نہیں کپڑا تو زمین کے اوپر ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تخصیص ہے، یہ نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر نعمت کا اتمام کیا ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو جناب تیمم کر لو، اور تیمم میں بھی کیا ہے، زیادہ نہیں، یہ ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مارو، زمین پر ہاتھ مارو، یہ جھاڑ لو اوپر کی مٹی، اور اس کو پہلے کیا ہے، یہ ہے نا، پہلے دائیں سے بایاں، یہ، اور پھر اسی کو یہ چہرے پر، یہ تیمم ہو گیا۔ کتنا آسان سا مسئلہ ہے، ہاں، اللہ اکبر۔ اور رہا وضو، تو وضو کے بارے میں کیا ہے کہ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو دھو، یہ حکم ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم وضو کرو تو صرف چہرہ دھونے پہ اکتفا نہ کرو، بلکہ کیا کرو، کلی کرو، منہ میں پانی ڈالو، اور منہ میں پانی ڈال کے منہ میں ہلاؤ، جس کو غرارہ ہم کہتے ہیں۔ منہ میں پانی کو اچھی طرح ہلاؤ، صرف یہ نہیں ہم وضو کرتے ہیں نا، منہ میں ڈالا، یہ نہیں، بلکہ منہ میں پانی ڈالا، اس پانی کو منہ میں ہلانا ہے، بلکہ جہاں تک پانی آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وہاں پانی کو پہنچانا ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یعنی یہ زائد حکم ہے قرآن مجید کے حکم سے، یہ زائد حکم ہے قرآن مجید کے حکم سے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ منہ صرف ظاہر یہ نہیں، یہ منہ بھی، یہ زبان، یہ اندر کا حصہ، یہ بھی منہ ہے۔ گویا نبی علیہ السلام نے، شریعت نے اس کو بھی منہ قرار دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وضو کرنے کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے بتلایا، اور ساتھ ناک میں پانی بھی، منہ کے ساتھ میں پانی ہی نہیں ڈالنا بلکہ ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے۔ اور ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی ناک میں ڈالو اور پھر اس ناک کو جھاڑو، پانی میں جو ناک میں پڑا ہے اس کو جھاڑو۔ استنشاق اور استنثار دو لفظ نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ منہ ناک میں پانی ڈالو اور پھر ناک سے پانی کو اس طرح صاف کرو۔ یہ نہیں کہ ناک کی یہ جو ہے نا، یہ ابری ہوئی ناک، بس اس کو پانی دکھا دو، یہ نہیں۔ بات سمجھ لیں، یہ ہمارے اندر بڑی سستی ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے کیا، بس نہیں، پانی کو اوپر یہاں نرم جگہ تک پانی کو کھینچنا ہے، جبکہ روزہ نہ ہو۔ روزے کی حالت میں کھینچنا نہیں، غرارہ نہیں کرنا اپنے کہ گلے کے نیچے نہ پہنچے۔ روزے میں ممانت ہے، روزے کے علاوہ منہ میں پانی ڈالنا ہے، غرارہ کرنا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ ناک میں پانی ڈال کے کھینچ کے تھوڑا سا کیا ہے، پھر چھاڑنا ہے۔ یہ پچھلے دنوں کرونا آئی تھے نا، یاد ہوگا نا، کرونا کی بھی وبا آئی تھی، تو جتنی یہ وبا غیر مسلموں میں پھیلی، مسلمانوں میں نہیں تھی، یہ ایک حقیقت ہے۔
اور یہ کیوں تھا؟ خود انہوں نے تسلیم کیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان 5 وقت اپنی ناک صاف کرتے ہیں۔ یہ ماسک جو پہنا دیا انہوں نے، کس لیے پہنایا تھا؟ کہ جراثیم ناک میں نہ آئیں، جراثیم منہ اور ناک میں نہ آئیں۔ لیکن جب 5 مرتبہ آپ اپنے منہ کو اور ناک کو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق صاف کریں گے تو اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم سے آپ کرونا سے بھی بچے رہیں گے۔ سمجھے بات؟ لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی پہلی بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنا بھی عمل ہے، وضو بذات خود ایک عمل ہے اور خود بذات خود ایک عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یحافظ الوضوء الا مومن، وضو کا اہتمام، اس کی حفاظت نگہداشت وہی کرتا ہے جو مومن ہے۔ جو مومن نہیں، مومن کو ہے کہ وہ پاک صاف رہے، مومن کیا ہے کہ وہ پاک صاف رہے، مومن اس کا اہتمام کرتا ہے۔ جو مومن نہیں وہ اس کا اہتمام پاکیزگی کا، طہارت کا نہیں کرتا۔ تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس وقت وہ منہ دھوتا ہے، منہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ظاہری اعضاء کو پاک صاف کر کے حاضر ہوتا ہے، اور وضو کر کے جب وہ یہ پڑھ لیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی یہ کتنی عبادت ہے۔ تو اس کے لیے بھی وضو شرط ہے، نیت شرط ہے۔ یہ نہیں کہ ہم آئیں اور بغیر نیت کے وضو کریں۔ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ اسی طرح غسل کرنا ہے تو ہم پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ شاور لگے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں اکثر و بیشتر، او دیکھا نا تو کپڑے اتارے، شاور کھولا اور نیچے کھڑے ہو گئے، جسم ٹھنڈا کر لیا، ہم نے کہا نہا لیا۔ لیکن نہیں، یہ اس نہائے ہوئے، اس طریقے سے نہائے ہوئے غسل سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نیت کریں اور اس طریقے سے غسل کریں جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، کہ پہلے باقاعدہ وضو کریں، پہلے اگر جسم پر نجاست لگی ہے اس کو صاف کریں، پھر اس کے بعد وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پر اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہائیں، اور آخر میں پاؤں دھو لیں، آخر میں جو پاؤں ہیں وہ دھو لیں۔ ایسے کیے ہوئے وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر گرمی کے مارے ہوئے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ غسل کرتے ہیں تو گویا یہ آپ کا غسل پاکیزگی کا سبب نہیں ہے۔ آپ ٹھنڈے تو ہو گئے ہیں، جسم تر و تازہ تو ہو گیا ہے، لیکن ایسا پاک صاف نہیں ہے کہ جس سے آپ نماز پڑھ سکیں۔ بالکل اسی طرح آپ منہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں، اور پنجابی دے آکھن طرح لاہوری غسل جانتے ہیں نا آپ، یہ صبح سارے سردیوں میں بالخصوص ہیں، یہ لاہوری نہا لو، لیکن اس کے ساتھ غسل آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک تو یہ کہ وہ وضو ہے ہی نہیں، دوسرا یہ کہ آپ نے طہارت حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا ہی نہیں، آپ نے تو صرف اپنے اعضاء کو تر کرنے کے لیے ایسا عمل کیا ہے۔ اس لیے وضو کے مسائل میں ان دونوں باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو اور تیمم ان دونوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ حالانکہ پہلے اسلام کے اتمام پر بھی نعمت کے اتمام کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہلی امتوں میں جو چیز نہ تھی وہ اس امت کو اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کی وجہ سے
عطا فرما کے ہمارے اوپر اپنی رحمت کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں۔ باقی اسی صورت میں اللہ آپ کا بھلا کرے، مشرکین یعنی یہود یا نصارہ، ان کے عقائد پر بھی بڑی بھرپور طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنقید کی ہے۔ بالخصوص عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اکیلا نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ ذوالجلال، یہ 3 اقنوم ہیں، 3 اقنوم ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے صاف فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی معبود ہیں، الہ ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو صاف یہ بات فرمائی تھی اپنے ساتھیوں کو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس مالک کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، جو میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی وہی خالق ہے، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بات انہیں واضح فرمائی تھی، اللہ اکبر، کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اور ساتھ وما للظالمین من انصار، ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں، حال پوچھنے والا، پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان ظالموں کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ اس خبردار کر دینے کے باوجود، یعنی اس طرح واضح الفاظ میں خبردار کر دینے کے باوجود، عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی اسی طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کی جاتی ہے۔ بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورت کے اختتام پر تو یہ بھی ذکر کیا ہے، اللہ اکبر، بڑا عبرتناک مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، آپ نے کہا تھا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا ہوتی ہے، جن کی پرستش ہوتی ہے، پرستش کرنے والوں سے ہی پوچھا نہیں جائے گا، جن کی پوجا ہوتی ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں کو سے ہی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی پرستش کیوں کی، بلکہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، انت قلت للناس، تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ مجھ کو اور میری والدہ کو 2 معبود بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اللہ نہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یا اللہ میں نے نہیں ان کو کہا، میں تو یہی کہتا رہا کہ اس کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس بات کا مجھے حق ہی نہیں تھا میں وہ کیسے کہہ سکتا، میرا تو یہ حق ہی نہیں۔ عبادت مولا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، مخلوق کا حق عبادت نہیں ہے۔ عبادت حق ہے اللہ کا، مخلوق کا حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ جس طرح کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، معاذ معلوم ہے اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ کے بندوں کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ عرض کرنے لگے، حضور مجھے معلوم نہیں، اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے، یعنی اللہ کے بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کا پر بندوں کا حق کیا ہے کہ جو اللہ کے عبادت گزار ہیں ان کو جنت عطا فرما دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح یہ آیات بتلاتی ہیں، اور دوسری قرآن مجید کی آیات بھی ہیں۔ قیامت کے دن فرشتوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ دیکھیے فرشتوں کی بھی عبادت ہوتی ہے، اولیاء سے بھی پوچھا جائے گا، اگر نبی ہے ان کی پرستش ہوتی ہے تو ان سے بھی پوچھا جائے گا۔
جن کی بھی پرستش ہوتی ہے سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، یعنی مشرکین گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے اس عمل کی وجہ سے اپنے معبودوں کو مجبور کر دیں گے اللہ کے سامنے حاضری لگوانے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس برے عمل سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے ان کی جو غلط عقائد اور افکار تھے ان پر تبصرہ کیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لستم علی شیء، یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے۔ وہ 2000 سال سے ہمارے اندر انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، ہمارے اندر بادشاہ ہوئے ہیں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی طرح، لیکن اللہ فرماتے ہیں لستم علی شیء، تمہارا کوئی دین نہیں حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم تورات اور انجیل کے تابعداری نہ کرو، جب تک تورات اور انجیل کی تابعداری نہ کرو۔ تورات اور انجیل کی تابعداری یہ تمہاری کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کی تو آپ تابعداری کرتے نہیں، اور امیدیں بڑی اونچی اونچی اللہ ذوالجلال والاکرام سے وابستہ کیے ہوئے۔ ہمیں بھی اس آیت کی روشنی میں سوچنا چاہیے، کہیں ہم بھی تو اسی طرح امیدیں تو وابستہ نہیں کیے ہوئے اور کتاب اللہ کو ہم پسے پشت تو نہیں ڈالے ہوئے۔ کیا ہم واقعی کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین ہیں اس کی تابعداری کرتے ہیں؟ صرف نام رکھ لینے سے بات نہیں بنے گی میرے بھائی، عمل سے بات بنے گی۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آیا ہے، اور وہ عمل صالح کا کب علم ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام کے احکام کیا ہیں، ان کو تلاش کرنا چاہیے، سننا چاہیے اور پھر اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔